بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ ابھی ریسنٹلی تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور ایک طویل پریس کانفرنس جو میں نے بیٹھ کے سنی، اور اس سننے کے بعد جو نتیجہ میں نے نکالا کہ جس طرح سے پاکستان سے ایک مفرور مجرم جن پر فرد جرم تک عائد ہوئی، جیل تک گئے، لیکن دوبارہ سے بیماری کا بہانہ بنا کر دوائی لینے لندن چلے گئے اور اس وقت تک وہ واپس نہیں آئے۔ لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس مملکت خدا داد پاکستان میں اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ یہ کیسا مذاق جاری ہے کہ ایک ایسا فرد جو عدالتوں کو مطلوب بھی ہے، جو یہاں سے سزا یافتہ مجرم بھی ہے اور سزا جیل میں کاٹنے کی بجائے لندن اور باقی ممالک کے وزٹ کر رہا ہے، باقی ممالک میں سیر کر رہا ہے، وہاں جا کر عیاشی کر رہا ہے، وہاں جا کر پارٹیاں کر رہا ہے۔ یہاں اس کے پلیٹلیٹس اتنے کم ہو گئے تھے کہ وہ مرنے کے بالکل قریب تھے۔ ان کی جو رپورٹ جمع کروائی گئی اس میں یہی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید میاں صاحب جہاز تک بھی پہنچ پائیں گے یا نہیں، لیکن وہ جیسے ہی جہاز پر بیٹھے باہر پہنچے، باہر ان کی پیزا پارٹیاں بھی چلتی رہیں اور ان کا گھومنا پھرنا بھی اسی طرح جاری رہا۔ لیکن ریسنٹلی ان کے پاکستان آنے پر ان کے استقبال کے حوالے سے مطلب ایک دیکھیں کہ ایک مفرور مجرم ہے، وہ پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے، یہاں سے بھاگ کے گیا ہے، دوائی کے بہانے گیا، 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دیا گیا، اور ان عدالتوں کو انہوں نے اپنے گھر کی اس طرح سے باندھی سمجھ رکھا ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ ایک بندہ مفرور سزا یافتہ مجرم یہاں سے گیا اور اس وقت تک واپس نہیں آیا۔ اب جب ان کے واپسی کی خبریں آنے لگی تو استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں، اس حوالے سے جلسے کیے جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی جلسیاں ہیں، اس میں چند ایک لوگ ہیں، بند گلیوں میں جلسے رکھے جا رہے ہیں مریم صاحبہ کی طرف سے، لیکن ظاہری طور پر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی آمد کی جو استقبال جو کرنا ہے انہوں نے، اور ایک فقید الوصال اور تاریخی جلسہ کرنے کا جو اعلان کر رکھا ہے میاں صاحب نے، ویسے یہ نون لیگ کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل ہسٹری میں آج تک مینار پاکستان کا گراؤنڈ فل نہیں کر پائے، لیکن اس بار ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اس گراؤنڈ کو فل کریں گے، جیسے بھی کریں گے۔ اس کے لیے چاہے ان کو 125 ہونڈا کا انعام ہی کیوں نہ رکھنا پڑ جائے، تو زیادہ بندے لائے گا اس کو بائک بھی دیا جائے گا۔ لیکن ان ہونڈا کے جو مستحق لوگ ہیں، کیا ان کے لیے یہ خوشی کی خبر قائم رہ سکے گی؟ کیا نواز شریف واپس آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ریسنٹلی جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے آج کے دن میں، اس میں 1 اکتوبر کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق میاں صاحب ابھی تک دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، ان کو شوگر کے مسائل بھی ہیں۔ اس طرح کے بہت سے مسائل دوبارہ سے بتائے جا رہے ہیں۔ اب وہ مسائل دل کے ہیں، اب وہ مسائل شوگر کے ہیں، اب وہ مسائل پلیٹلیٹس کے ہیں، یا وہ مسائل ڈیل کے ہیں، یہ میاں صاحب بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت تک میاں صاحب کے واپسی کا امکان جو ہے وہ متزلزل ہے، متضاد ہے۔ خواہ شہباز شریف صاحب 50 دفعہ 100 دفعہ کہہ دیں کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، لیکن یہ سوال وہیں کے وہیں پر قائم ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ اچانک سے ان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ سفر سے منع بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے ڈاکٹرز ان کو بتا بھی سکتے ہیں کہ بھئی آپ تو جو ہے مر کے قریب جا چکے ہیں۔ ان کے ڈاکٹر ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ ٹریولنگ کر سکیں۔ یعنی جو بندہ مدینہ منورہ تک آ گیا اتنا سفر کر کے، تو اس کے قریب ہی تھا پاکستان، تو یہاں پر چکر لگا لیتے، اپنے چاہنے والوں سے مل لیتے۔ شہباز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بہت سے ایسے مایوس کن لمحات تھے جو انہوں نے واضح طور پر جھوٹ بولے، جو انہوں نے واضح طور پر اس قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جو انہوں نے واضح طور پر اس قوم کو ایک بار پھر سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی، اور نواز شریف کی وہ خدمات بتانے کی کوشش کی، باور کروانے کی کوشش کی جن خدمات کے پیچھے ان کے ایسے بھیانک سیاسی مقاصد تھے جو شاید یہاں پر بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، لیکن انہوں نے ان مقاصد کے باوجود ان کو میاں صاحب کی خدمات کے طور پر پیش کیا، اور پاکستانی قوم کے سامنے ایک بار پھر اس قوم کو چورا لگانے کی کوشش کی، اور قوم کے سامنے ایک بار پھر سے نواز شریف کو مسیحا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور یقیناً یہ کوشش ہمیں نظر آ جائے گی اگر میاں صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کا استقبال کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ریسنٹلی ایک چھوٹا سا استقبال شہباز شریف صاحب کا بھی ہوا ہے اپنے ہی ایریا ماڈل ٹاؤن کے اندر، اپنے ہی حلقے میں۔ میاں صاحب جب نکلے عوام نے ان کو گھیر لیا، اور عوام نے کیا کیا ان سے باتیں کی وہ میں آن دا کیمرہ آپ سے بیان نہیں کر سکتا، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے باتیں۔ لیکن اس کے بعد ان کو یہ سوچنا پڑ گیا کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے یا نہیں،
اب ان میں دو جو دھڑے ہیں، ایک دھڑا یہ چاہ رہا ہے کہ میاں صاحب پاکستان واپس تب آئیں جب الیکشن ہو چکے ہوں، اور اگر ان کو نظر آئے کہ ان کو حکومت ملی ہے، اگر ان کو ڈیل کے نتیجے میں اقتدار سونپا جاتا ہے تو میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے۔ اگر اقتدار نہیں سونپا جاتا، دوبارہ سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے، تو شاید میاں صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو نگران حکومت ہے ان کی طرف سے بھی یہ اعلان واضح تھا۔ انہوں نے یہ کہا بھی صحیح کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اور ضمانت لیے بغیر واپس آتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات قانونی نقطہ نظر سے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کو سزا سنا دی گئی ہوتی ہے اس کی حفاظتی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ یہ نعیم پنجوتا صاحب بھی بتا چکے ہیں، جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں اس بات کو، اور یہ بات قانونی نقطہ نظر سے ہے کہ اس بندے کی حفاظتی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میاں صاحب کو حفاظتی ضمانت بھی نہیں ملتی تو کیا ان کو پھر بھی ایک ایسے بندے کو جو مفرور مجرم ہے، کیا اس کو پھر بھی پروٹوکول کے ساتھ دوبارہ سے ایئرپورٹ سے لا کر مینار پاکستان پہ چھوڑا جائے گا، یا ان کو ایئرپورٹ سے اڈیالہ جیل بھیجا جائے گا؟ یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب واپس آتے بھی ہیں یا نہیں۔ ایک لمحہ جو ان کی پریس کانفرنس میں آیا جو سب سے زیادہ افسوسناک تھا، جس پر ایک صحافی نے سوال کیا کہ عمران ریاض خان آپ کے دور اقتدار میں غائب ہوئے اور ان کے ساتھ جو ہوا آپ نے اس پر کوئی پیش رفت نہیں کی، لیکن شہباز شریف صاحب نے بالکل بچپنا دکھاتے ہوئے کہ اچھا ہمارے دور میں لا علمی کا اظہار دیکھیں کس قدر ڈٹھائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں، کہ پوری ڈٹھائی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دور میں ہوا ہے، نہیں میرے علم میں نہیں تھا۔ تو مطلب آپ کے دور میں عمران ریاض کی گرفتاری بھی نہیں تھی، آپ کے دور میں عمران ریاض واپس جب آئے ہیں تو ان کی کیا کنڈیشن ہے، ان کے اوپر جو گزری ہے کیا اس کا بھی نہیں پتہ؟ آپ کے دور میں اعظم سواتی کے ساتھ جو بےہودگی ہوئی، جو بے شرمی ان کے ساتھ کی گئی، کیا اس کا بھی نہیں پتہ؟ کیا ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جس طرح سلوک کیا گیا، کیا اس کا بھی نہیں پتہ؟ حضرت علامہ اقبال کے گھر میں جس طرح پولیس نے ریڈ کیا، کیا اس سے بھی آپ لا علمی کا اظہار کریں گے؟ یعنی آپ نے اپنے 16 ماہ کے اقتدار میں اپنے چہرے پر وہ کالک مل لی ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے علم میں نہیں تھا، کیونکہ یہ اتنی سفاکیت، اتنی درندگی کسی جمہوری حکومت میں پہلی بار ریکارڈ کی گئی ہے، اور یہ باتیں پوری قوم نے، پوری دنیا نے دیکھی ہیں۔ تو میاں صاحب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیا آپ کے دور میں سمیع ابراہیم پہ حملہ نہیں ہوا؟ کیا آپ کے دور میں صدیق جان گرفتار نہیں ہوا؟ کیا آپ کے دور میں جمیل فاروقی پر تشدد نہیں ہوا؟ یعنی ہم اگر صحافیوں کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کے دور میں سب سے ارناک واقعہ کیا ارشد شریف شہید کا قتل نہیں ہوا؟ ان کی شہادت پہ آج تک کیا کیا آپ کی حکومت نے؟ کیا کینیا میں جو ٹیم بھیجی گئی تھی کیا ان کو اختیار دیے گئے تھے؟ ان کی رپورٹ کہاں پہ ہے؟ ان کی والدہ آج تک FIR نہیں کٹوا سکی۔ یہ حال تھا آپ کی حکومت کا، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے نالج میں نہیں تھا، تو تھوڑی سی انسان میں شرم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ان کی سیاستدانوں کی شاید روایت چلتی آ رہی ہے، ان کو یہ جانتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی اپنی غلطیوں پر پردے ڈالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں، اس کا میاں صاحب کو بھی نہیں پتہ۔ کس کو پتہ ہے؟ ان کو پتہ ہے جنہوں نے لانا ہے۔ پر صورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔